السلام علیکم۔ میرا نام آمنہ ہے۔ اور میرا نام احمد ابراہیم ہے۔ یہ شہزاد سلیم کی پیشکش ہے۔ آج کی دوسری قسط میں ہم آغاز کریں گے۔ جی، تو آج ہم تعلیم کے موضوع کو تھوڑا گہرائی میں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ہے کیا، اس کی کون کون سی قسمیں ہیں اور یہ ہماری زندگیوں پر، ہمارے معاشرے پر کیسے اثر ڈالتی ہے۔ ہمارے پاس کچھ مضامین اور ریسرچ وغیرہ ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ گفتگو کریں گے۔ بالکل، اور یہ جو مواد ہے نا، یہ واضح کرتا ہے کہ تعلیم صرف اسکول کالج جانا نہیں ہے۔ یہ تو سمجھیں کہ معاشرتی ترقی، معاشی خوشحالی اور ذاتی نشو و نما کے لیے ایک بنیاد ہے۔ ہم اس کے فائدوں پر تو بات کریں گے ہی، ساتھ میں پاکستان جیسے ملکوں میں جو اس سے جڑے چیلنجز ہیں ان پر بھی ایک نظر ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، تو بالکل بنیادی بات سے شروع کرتے ہیں۔ تعلیم مطلب ہے کیا؟ یہ ذرائع کہتے ہیں کہ یہ علم، ہنر، اقدار، عادتیں، یہ سب سیکھنے سکھانے کا عمل ہے۔ جی بالکل، اور اس کی نا کچھ موٹی موٹی قسمیں ہیں۔ ایک تو ہے وہ رسمی تعلیم یعنی فارمل ایجوکیشن، جو اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ایک خاص نظام کے تحت ملتی ہے۔ اچھا۔ پھر ہے غیر رسمی یعنی انفارمل، یہ وہ ہے جو ہم آپ کہہ لیں زندگی سے سیکھتے ہیں، خاندان سے، دوستوں سے، اپنے آس پاس کے ماحول سے، مطلب کوئی ارادہ نہیں ہوتا سیکھنے کا، بس سیکھ جاتے ہیں۔ اور ایک تیسری بھی ہے شاید، نان فارمل۔ جی، نیم رسمی یا نان فارمل، جیسے کوئی ورک شاپ ہو گئی، کوئی ٹریننگ کورس ہو گیا۔ یہ منظم تو ہوتا ہے پر وہ روایتی اسکول سسٹم کا حصہ نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اب آتے ہیں معاشرے پر اس کے اثرات کی طرف۔ ذرائع اس پر کافی زور دیتے ہیں کہ تعلیم سے تنقیدی سوچ پیدا ہوتی ہے، مسائل حل کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ بالکل، اور یہ بہت اہم ہے۔ جب لوگ چیزوں کو تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں نا، تو وہ افواہوں پر، سنی سنائی باتوں پر کم یقین کرتے ہیں۔ وہ معاشرتی بحث میں زیادہ اچھے طریقے سے حصہ لے سکتے ہیں، اور معاشی طور پہ دیکھیں تو تعلیم یافتہ لوگ ظاہر ہے بہتر نوکریاں کرتے ہیں، زیادہ ٹیکس دیتے ہیں۔ معاشیت کو فائدہ ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور پھر وہ تحقیق میں، ٹیکنالوجی میں نئی چیزیں لاتے ہیں، اس سے ملک آگے بڑھتا ہے۔ خاص طور پر پاکستان جیسے ترقی پذیر ملکوں کے لیے ذرائع کہتے ہیں کہ غربت کم کرنے میں تعلیم کا کلیدی کردار ہے۔ اور سماجی طور پر جیسے جرائم کم ہونا یا انسانی حقوق کا خیال رکھنا، اس میں بھی تعلیم کا کوئی کردار ہے؟ شواہد تو یہی بتاتے ہیں، مطلب یہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں تعلیم زیادہ ہے وہاں عموماً جرائم کم ہوتے ہیں، شاید اس لیے کہ لوگوں کو قانون کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، نتائج کا اندازہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور ساتھ ہی تعلیم سے انسانی حقوق، جمہوریت، شہری ذمہ داریاں، ان سب کا شعور بھی بڑھتا ہے۔ اس سے معاشرے میں ہم آہنگی آتی ہے، اقداریں بھی تو نسل در نسل تعلیم کے ذریعے ہی منتقل ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ بدلتی بھی ہیں۔ یہ تو ہو گئے معاشرے کے فائدے۔ اگر ایک فرد کی بات کریں تو اس کی زندگی میں تعلیم کیا فرق لاتی ہے؟ سب سے پہلے تو شاید بہتر نوکری اور پیسے کا ہی خیال آتا ہے۔ ہاں وہ تو ہے ہی، سب سے واضح فائدہ لوگ اسی کو سمجھتے ہیں، لیکن بات اس سے آگے جاتی ہے۔ تعلیم یافتہ شخص جو ہے نا، وہ زندگی کے عام معاملات میں جیسے صحت کا کوئی فیصلہ ہو یا پیسوں کی منصوبہ بندی ہو، زیادہ سوچ سمجھ کر بہتر فیصلہ کر پاتا ہے۔ اچھا۔ جی، اور ذاتی تعلقات، شخصیت، ان چیزوں پر بھی مثبت اثر پڑتا ہے۔ ایک بات جو ذرائع میں آئی وہ یہ کہ تعلیم کا تعلق صحت مند زندگی اور زیادہ اطمینان سے بھی ہے۔ کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ لگتا تو یہی ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اپنی صحت کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، انہیں بیماریوں سے بچاؤ کا زیادہ پتہ ہوتا ہے، اور مجموعی طور پر نا وہ اپنی زندگی سے زیادہ مطمئن نظر آتے ہیں۔ دلچسپ بات ہے۔ شاید اس کی وجہ صرف بہتر معاشی حالات نہیں، بلکہ خود کو سمجھنا، اپنی صلاحیتوں کو جاننا بھی ہے، جو تعلیم سے ممکن ہوتا ہے۔ یہ صرف ڈگری نہیں ہے، یہ ایک طرح سے خود کو اور دنیا کو جاننے کا سفر ہے۔ لیکن جب ہم پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں تو وہاں تو کچھ اور ہی تصویر نظر آتی ہے۔ ذرائع میں ایک بڑا چیلنج یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں دو قسم کا تعلیمی نظام چل رہا ہے، ایک امیروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے۔ جی، یہ بہت بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ معاشرے کو تقسیم کرتا ہے۔ جب تعلیم ہی میں اتنا فرق ہوگا تو آگے جا کر احساس سے محرومی تو بڑھے گا ہی، عدم مساوات گہری ہوگی۔ اس کے علاوہ مجموعی طور پر تعلیم کا معیار اور یہ کہ تعلیم سب تک پہنچ رہی ہے یا نہیں، یہ بھی بڑے مسائل ہیں۔ شرح خواندگی اب بھی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، اور پورے ملک میں ایک جیسے مواقع نہیں ہیں۔
اور ایک اور چیز جس کا بہت ذکر ملتا ہے وہ ہے نقل کا رجحان۔ امتحانوں میں نقل یہ کیسے نقصان پہنچا رہی ہے؟ نقل تو سمجھے دیمک کی طرح ہے، یہ محنت اور قابلیت کی قدر ختم کر دیتی ہے۔ جب پتہ ہو کہ بغیر پڑھے ڈگری مل جانی ہے تو کون محنت کرے گا؟ صحیح بات ہے۔ اس سے نہ صرف طالب علم کا اپنا نقصان ہوتا ہے، اس کی صلاحیت نہیں بنتی، بلکہ پوری ڈگری کی، پورے نظام کی ساخت خراب ہوتی ہے۔ اور اسی سے جڑا مسئلہ ہے اسکول چھوڑنے کا۔ بہت سے بچے خاص طور پر میٹرک تک پہنچنے سے پہلے ہی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ کئی وجوہات ہیں، غربت، سہولیات کی کمی، شاید نظام اتنا دلچسپ نہیں کہ انہیں روک سکے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بڑی کمزوری ہے۔ ان چیلنجز کے ساتھ ساتھ پاکستان میں مختلف قسم کے تعلیمی نظام بھی چل رہے ہیں، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں۔ جی ہاں، بہت تنوع ہے۔ ایک طرف تو وہی روایتی سرکاری نظام ہے، پرائمری، مڈل، میٹرک، انٹر، بی اے، ایم اے۔ دوسری طرف یہ کیمبرج سسٹم، او لیول، اے لیول، یہ بھی بہت مقبول ہے۔ اور مدارس کا نظام؟ بالکل، دینی تعلیم کے لیے مدارس کا اپنا ایک بہت بڑا اور منظم نیٹ ورک ہے، جیسے نظام المدارس پاکستان وغیرہ۔ اور اب تو آن لائن تعلیم بھی آ گئی ہے۔ پھر وہ اسپیشل ایجوکیشن، یعنی خاص ضرورت والے بچوں کے لیے تعلیم، جسمانی تعلیم، جذباتی تعلیم، اقدار کی تعلیم، یہ سب شعبے بھی اب اہم سمجھے جا رہے ہیں۔ صحیح۔ تو اتنی ساری باتوں کا خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ تعلیم، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، افراد اور معاشروں کی قسمت بدلنے کی زبردست طاقت رکھتی ہے۔ یہ معاشی ترقی ہو، سماجی استحکام ہو، بہتر صحت ہو یا ذاتی خوشی، تعلیم ان سب کی چابی ہے۔ لیکن اس طاقت کو پوری طرح استعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نظام میں جو رکاوٹیں ہیں، جیسے یہ عدم مساوات، معیار کی کمی، ان کو دور کیا جائے۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے کوئی ایک نقطہ جس پر وہ سوچ سکے؟ جی دیکھیے، یہ ذرائع جو ہیں یہ تعلیم کے معاشی اور عملی فائدوں پر بہت زور دیتے ہیں، اور وہ بالکل درست ہے۔ لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارا تعلیمی نظام ان تمام چیلنجز کے ہوتے ہوئے نقل، دوہرا معیار، وسائل کی کمی، کیا یہ صرف ڈگریاں دینے سے آگے بڑھ کر طالب علموں میں وہ حقیقی تنقیدی سوچ، وہ تخلیقی صلاحیت اور سب سے اہم ایک ذمہ دار شہری ہونے کا احساس، کیا یہ چیزیں پیدا کر پا رہا ہے؟ شاید اصل کامیابی کا پیمانہ یہ ہونا چاہیے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔